الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، ہم رمضان کے مبارک مہینے سے بہت قریب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کر دی، اور جس چیز کی نسبت رب العالمین کی طرف ہو جاتی ہے اس عظمت کا کیا کہنا. دنیا میں عبادت کرنے کے بہت سارے گھر ہیں، مسجدیں بہت ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کی نسبت، بیت اللہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی کہ یہ میرا گھر. تو اس عظمت کا کیا کہنا. لوگ پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹتے ہیں اور وہاں کی حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ مجھے وہاں جانے کا موقع مل گیا. اسی طرح یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اور دوسرے مہینوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں. جس طرح دوسرے مہینوں میں سورج نکلتا ہے اس مہینے میں بھی سورج نکلتا ہے، دوسرے مہینوں میں چاند نکلتا ہے اس مہینے میں بھی چاند نکلتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی مہینے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت کو اپنے ساتھ جوڑ دیا. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت اور قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا اصل معنی ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے اگر دیکھنے جاوے تو اس کا معنی ہوتا ہے، رمز کا معنی جلا ڈالنا. اور چونکہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو جلا ڈالتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان قرار دیا گیا. یہ مہینہ حقیقت میں
بندوں کو پاک اور صاف کرنے کا مہینہ ہے، کہ بندوں کو پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ کیونکہ 11 مہینے بندہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، تو 11 مہینوں میں اس کا دنیا والوں سے لین دین ہوتا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں غفلت بڑھتی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا جو ربط ہونا چاہیے، جو تعلق، جو لگاؤ ہونا چاہیے، اس لگاؤ میں کمی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے جوڑنا چاہتے ہیں، کہ بندے جو دور ہو گئے ہیں، اس مہینے کی برکت سے، روزے اور تراویح کی برکت سے بندوں کو اپنے قریب کر دیا جائے، اپنے سے جوڑ دیا جائے۔ ورنہ بسا اوقات، اکثر مرتبہ، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ دنیا میں رہتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کبھار ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر ایمان سے ہاتھ نہیں بھی دھوتا ہے تو گناہوں والی زندگی کے ساتھ اللہ سے اس کے تعلقات میں کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ رحمان کی طرف سے بڑا عظیم معاملہ کہ مہینہ دے کر کے بندوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور کتنے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جیسا کہ اگلی امتوں پر تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا کارن، کیا ریزن روزے فرض کرنے کی وجہ؟ قرآن خود کہتا ہے لعلکم تتقون، تم نیک بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ۔ یہ وجہ بیان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کی جنت بن جائے، جہنم سے ان کو آزادی مل جائے، قبر سب کی بھلی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسے موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ موقع نہ ملتے تو نہ معلوم بندہ کتنا اللہ سے دوری پر چلا جاتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ ایک کوڑی آدمی کے پاس آیا جس کے جسم پر سفید داغ تھے کوڑ کے، اور فرشتے نے جا کر کے پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو اس بندے نے کہا کہ کوڑ کے جو داغ ہیں نا وہ داغ اچھے ہو جائیں، یہی دعا میں چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوگ یہ داغوں کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، پھونک مار دی، وہ کوڑ اچھے ہو گئے۔ کہا کہ کون سا مال تجھے بہت پسند ہے بول؟ کہا کہ اونٹ۔ تو فرشتے نے اللہ رب العالمین کے حکم سے بہت سارے اونٹ اس کو عطا کر دی۔ وہ اونٹوں میں اضافہ ہوتا رہا، بڑھتا رہا۔ پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں ایک گنجے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اس سے پوچھا تجھے کوئی تکلیف؟ تو کہا ایک تکلیف ہے، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، نے بال آ گئے۔ کہا کہ کچھ چاہیے؟ کون سا مال تجھے پسند ہے؟ کہا کہ گائے مجھے بہت پسند ہے۔ تو فرشتے نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے لیے گایوں کا انتظام کر دیا، تو بہت ساری گائیں اس کے پاس ہو گئی۔ چلا گیا فرشتہ۔ پھر ایک اندھے کے پاس گیا اور پوچھا تجھے کوئی تکلیف؟ کہا کہ میری آنکھیں نہیں ہے، کچھ دکھتا نہیں ہے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ کیا کوئی مال؟ تو کہا بکریاں چاہیے۔ تو بہت ساری بکریاں اللہ کے حکم سے اس کو بھی مل گئی، بکریوں کا ڈھیر ہو گیا۔ وقت زمانہ گزرتا چلتا چلا رہا۔
ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو کہا اب جاؤ ایک فقیر کی شکل میں اور جا کر کے تینوں کا امتحان لو۔ چنانچہ پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا جس کو کوڑ تھے، کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، تھکا مادہ، میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی سواری کا اونٹ دے دیتا میرا کام ہو جاتا۔ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو اونٹ ہے وہ میرے گھر والوں کے بہت سارے حقوق اس میں ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ کہا کہ یہ اللہ نے تجھے دیا ہے؟ کہا کہ یہ تو میرے باپ دادا کے وارثے میں مجھے ملا ہے۔ کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت پر لوٹا دے جس حالت پر تو تھا۔ دعا کرنا تھا کہ فوراً وہ کوڑی بن گئے۔ پھر گئے گائے والے کے پاس، کہا کہ یار میں پریشان ہوں، غریب ہوں، کچھ نہیں ہے، کوئی مدد میری کر دیتا۔ کہا کہ یہ گائے تو میرے گھر والوں کی ہے، بہت ضرورت ہے، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا کہ تجھے اللہ نے انعاموں سے نوازا ہے، تو گنجا تھا۔ کہا کہ نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کا وارثہ ہے۔ کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلی حالت پر لوٹا دے، وہ گنجا ہو گیا نے مال بھی گیا۔ اب بکریوں والے کے پاس گیا فرشتہ فقیر کی شکل میں، اور جا کر کے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، غریب ہوں، کچھ ہے نہیں میرے پاس، میری کوئی مدد کر دے۔ تو کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹولہ، جو بکری چاہے جتنا مال چاہیے آپ لے جاؤ، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اور مجھے انعام دیا ہے، جو چاہے لے جاؤ۔ چنانچہ امتحان ختم ہو گیا، اس کے لیے مال میں اور برکت کی دعا کر دی اور یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، حدیث کا واقعہ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بندہ بسا اوقات دنیا کے مال و سامان میں ایسا گر جاتا ہے، ایسا بٹورنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا خالق کون، میرا مالک کون، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے اللہ رب العالمین کو سجدہ کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اور حقیقتیں بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کھینچ کر کے لاتے ہیں کہ تو آ جا، تو اللہ کے نزدیک ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ دیا ہے کہ بندہ بہت دور چلا گیا، 11 مہینے بہت کچھ ہو گیا، اب 1 مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ اس مہینے کی آدمی کو قدر کر لینی چاہیے کہ کہیں اس کی ناقدری کی وجہ سے اور زیادہ دوری نہ ہو جائے۔ یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے انعام بندوں پر کرتے ہیں، 7 انعام کرتے ہیں اس مہینے میں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں برکتوں کا نزول کرتے ہیں، برکت بڑھ جاتی ہے، بہت برکت۔ ہم برکت کس کو کہتے ہیں؟ پیسے بہت سارے ہو، بینک میں بھی بڑے پڑے ہو، نہ گھر میں بھی ہو، جب بھی ضرورت ہو بس پیسے، اس کو برکت نہیں کہتے، اس کو زیادتی کہتے۔ برکت کہتے ہیں تھوڑے وقت میں یا تھوڑے مال میں بہت بڑے کام ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس پیسے بہت ہیں لیکن بیماریاں بھی اتنی زیادہ ہیں، تو وہ پیسے خرچ کرتا جا رہا ہے، اور ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ تو برکت کو سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اتارتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں برکت ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں آدمی کو 1-2 قسم کا پھل فروٹ لانے کی ہمت نہیں ہوتی، اس مہینے میں سب کچھ لے کر کے آتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت، کہ تیرے دل کو اللہ غنی کر دیتے ہیں، لا کھا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب کو برکتوں سے نواز دے۔ دوسری چیز، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ مانگ، تجھے کیا چاہیے، کیا چاہیے تو مانگ لے۔ متوجہ ہوتے ہیں اس کی عبادتوں پر، اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ اب کوئی بادشاہ اپنے کسی نوکر کی طرف یا اپنے ملک سے کسی آدمی کی طرف توجہ کرتا ہے اور وہ غفلت کرے تو اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ روزانہ اللہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام۔
तीसरा इनाम खास रहमतों का नुज़ूल होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। मुजद्दिद अल्फे सानी सैयद अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि रमजान में कितनी रहमतें नाजिल हो सकती हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक समंदर हो और दूसरी तरफ एक कतरा, तो रमजान के महीने में यह समंदर जो भरा पड़ा है समंदर, उसके मुकाबले में रहमतें, और दूसरे दिनों में एक कतरे के मुकाबला है। कोई जोड़ ही नहीं होता कि दूसरे महीनों में रहमत जो उतरती है वो एक कतरे की मिकदार, और रमजान के महीने में समंदर कितना बड़ा है उतनी मिकदार रहमतों का नुज़ूल होता है। कोई जोड़ नहीं है, इतनी सारी रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतरती है। अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। चौथी चीज, अल्लाह तबारक व तआला बंदों की खताओं को माफ कर देते हैं। तू मांग ले अल्लाह से कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, खताएं दरगुजर करते थे अल्लाह तबारक व तआला। तो इस महीने में अपने गुनाहों पर माफी मांगना चाहिए। 5वें नंबर पर दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। हर बंदे की शिकायतें हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगो। अब जो दुआओं के कबूलियत का वक्त है इफ्तार से पहले का, उस वक्त लोग गफलत में हैं, खरीदी में हैं, और माँ बहनें पकाने में लगी पड़ी है कि सबको खिलाना है। यह मांगने का वक्त है। 10-15 मिनट पहले फारिग हो जाओ, अपने हाथ अल्लाह के सामने। माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में रद्द नहीं होती, तो ये मौका है हम अपनी औलाद के लिए सुबह शाम तड़पते हैं। 200 वली एक तरफ दुआ करे, 200 कुतुब और 200 अब्दाल एक तरफ दुआ करें, एक तरफ माँ दुआ करे, माँ का बदला नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुरान से है, ये बात हदीस से है साबित कि माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। वली कुतुब के बारे में नहीं है ऐसा, वो अल्लाह नेक बंदों की दुआ कबूल करते हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन माँ का जो बदला है वो 200 कुतुब और अब्दाल एक जगह आकर के दुआ कर दे कि अल्लाह ताला मेरी औलाद, इस बंदे की मगफिरत के, इस बंदे के ये काम कर दे। और दूसरी तरफ माँ हाथ उठा के इतना कह दे अल्लाह मेरी औलाद को, मेरा ये जो बेटा है उसके काम बना दे। ये 200 कुतुब की दुआ पर भारी है माँ का एक जुमला, तो रद्द नहीं होती ये दुआएं। तो माँ बाप को चाहिए कि ऐसे वक्त में अपनी औलाद के लिए दुआएं करें। हम अपनी औलाद की कामयाबी के लिए दुआएं करें, उनकी मगफिरत की दुआ करें, उनके ईमान की हिफाजत की, उनकी दुनिया की दुआ करें, उनकी आखिरत की दुआ करें। ये दुआ रद्द नहीं होती। छठा इनाम, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फखर करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि देख सब सोए हैं दोपहर में, बंदा अकेला घर में जा रहा है, उसके सामने फ्रिज है, मटका पड़ा है, बोतल भी है पानी का, लेकिन नहीं पीता है। देख कोई चीज रुकावट नहीं है, सिर्फ मेरा खौफ। ये बात पर अल्लाह ताला फखर करते हैं कि देख ले, इस पर मगफिरत हो जाती है बंदे। ये छठी चीज। और 7वीं चीज, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। तनाफुस का मतलब तुम्हारा एक दूसरे से मुकाबला करना। क्या कोई कहे कि मैंने आज 5 पारे पढ़े, दूसरा कहे मैंने 7 पढ़े, तीसरा कहे मैंने 10 पारे पढ़े। हमारा मुकाबला तो खाने पीने में होता है। 3 रोटी खाई, मैंने 4 खाई, मैंने इतने पीस खाए ने, मैंने ये किया वो किया, मजा आ गया। तो 3 किस्म का खाना था नहीं, ये मुकाबले होते हैं। रमजान में भी खाने के मुकाबले आ गए। आज कौन सी होटल में था, लोग रादेर और सूरत बंबई तक खाने के लिए स्पेशल जाते हैं रमजान में भी। हालांकि ये महीना इबादतों का है, बरकतों का महीना है, इसको बतौरना है। तो 7 किस्म के इनाम अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, इसकी कदर कर। इस महीने में 2 किस्म की इबादतें खास हो जाती हैं, एक रोजा और दूसरे नंबर पर तरावी। इस सिलसिले में गफलत बहुत है। अल्लामा आरिफी कुद्दीस सिर्रुहु लिखते हैं कि अल्लाह को सबसे नजदीक अगर कोई चीज है तो वो बंदे का सजदा करना है। 40 मर्तबा अल्लाह सजदा करने का कहता है, 20 रकात के जरिए 40 सजदे करता है बंदा खड़ा होकर के कहता है अल्लाह झुक गया तेरे सामने, अब तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। रुको में जाकर के और झुक करके कहता है अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं, और सजदे में जाकर के माथा रगड़ करके कह देता है अल्लाह तू ही मेरा रब है। 40 मर्तबा यह मौका मिलता है। एक रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला एक सजदे का इनाम 1,50,000 नेकियां देते हैं। 1,500 नेकियां, तरावी के एक सजदे का इनाम 1,500 नेकियां। कितने सजदे होते हैं? 40 सजदे। 40 सजदे का 60,000 नेकियां इनाम मिलता है। अभी कोई कहे कि मस्जिद में आओ,
آپ کو روزانہ کے 60,000 روپے میں خالی 600 روپے کے دو, دادا جی کو بھی کھٹلیا پر اٹھا کے لائیں گے کہ دادا جی ادھر اپنی جگہ رکھے آتا جلدی مسجد میں آ جانے. یہ چیزیں 6,000 نیکیاں روزانہ 60,000 نیکیاں ملتی ہے, خالی 6,000 کا انعام کر دو, باہر بھی مسجد بڑھانی پڑے گی. یہ ساری چیزیں ہر جگہ 6,000 اتنی بڑی چیزیں اللہ کی طرف سے انعام ہے, اس کی قدر کر لیں, بہت بڑا. رمضان میں تراویح میں غفلت دوسری کیا ہوتی ہے معلوم؟ لوگ قرآن کریم سننے کے بجائے پیچھے بیٹھتے ہیں. علامہ حسکفی نے لکھا ہے کہ اگر امام کا لوگ انتظار کریں, یہ مسئلہ دھیان سے سننا بڑا اہم ہے, اگر کوئی بندہ امام قرآن پڑھتا ہے نے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے یا امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتا, علامہ حسکفی نے لکھا ہے کہ اگر رکوع کا انتظار کرتا ہے یہ منافق ہے. اب میں اس سے زیادہ کچھ بولتا نہیں, مرتے وقت اس کا اندازہ ہوگا کہ نفاق کا اظہار ہوگا, کلمے کا خطرہ ہے, کیونکہ قرآن کو وہ بالائے طاق رکھتا ہے. قرآن کی عظمت کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا مقام رکھا ہے. قرآن کی عظمت پر انوار الباری میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک بادشاہ رات کے وقت میں راستہ بھول گیا. ایک دیہاتی آدمی نے کہا کہ میرے گھر پہ ٹھہر جاؤ. گھر میں ٹھہرا, کہا کہ یہ آپ کا کمرہ, آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے. بادشاہ کو ٹھہرنے کے لیے ایک دیہاتی نے روم دے دیا, کمرے میں رکا. کمرے میں رکنے کے لیے کہا, بادشاہ رات بھر نہیں سویا, کہا کہ تاکچے میں قرآن پڑھا تھا تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو رات بھر نیند نہیں آئی. انتقال ہو چکا وہ بادشاہ کا ایک مدت کے بعد, تو مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آئے, وہ بادشاہ آیا, کہا کہ بادشاہ کیا گزری؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہا کس بہانے تیری مغفرت ہوئی؟ کہا کہ ایک رات میں راستہ بھول گیا تھا, ایک دیہاتی کے گھر میں رکا تھا, ایک قرآن تاکچے میں رکھا تھا, وہ قرآن کی عظمت اور جلال نے یہ کہا کہ تو اس کمرے میں سوئے گا جہاں اللہ کا کلام پڑھا ہے. رات بھر خوف طاری رہا. اللہ نے کہا میرے قرآن کا تو نے اتنا مقام رکھا, جا تجھے میں نے معاف کر دیا. اور ہم قرآن کیا عظمت کتنی عظمت کرتے ہیں وہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے بیٹھیں گے, باتیں ہوتی ہیں, بار بار پانی پینے کے لیے آنا جانا, یہ مشکل ہماری اولادیں یہی سیکھے گی. تراویح کے سلسلے میں مفتی خالد سیف اللہ رحمانی نے فتویٰ لکھا ہے کتاب الفتاویٰ میں کہ اگر چھوٹے بچے دھمال مستی کرتے ہوں تو ان کو 2 بڑوں کے بیچ میں کھڑے کر دو تاکہ مسئلہ بھی نہ رہے. قرآن کتنی عظیم, کفار مکہ بیچ میں باتیں کرتے تھے, قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن نے اس کو کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا, قرآن مت سنو, والغوا فیہ, بیچ میں بک بک کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ قرآن تم پر غالب نہ آ جائے, یہ کہتے تھے. اور ہم مسلمان ہو کر کے قرآن کریم کی اس قدر بے حرمتی کرتے ہیں کہ قرآن کی تراویح چلے اور ہم پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کریں. یہ غفلت بڑی بھاری پڑ سکتی ہے, نفاق کا خطرہ قرار دیا ہے. لہذا اس کو سمجھا کریں اور قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں, قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں, شب و روز قرآن کی تلاوت کریں. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس جگہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ فتنے داخل نہیں ہو سکتے. ایک آیت کی بھی تلاوت ہو جائے نا, اس گھر میں فتنہ نہیں آتا. آج ہمارے گھر قرآنوں سے خالی ہو گئے, فتنے نہیں آتے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی کہے گا کہ ایک آیت سے فتنے دور بھاگیں گے, کیسی مثال؟ انہوں نے مثال سے اس کو سمجھایا کہ آپ نے بلی کو دیکھا ہے, کہا بلی آتی ہے, 1000 چوہے بھی ہو تو بلی خالی کرے میاؤں تو وہ 1000 کے 1000 چوہے بھاگ جائیں گے. ایک بلی میں اتنی طاقت ہے کہ 1000 چوہے بھاگ جاتے ہیں, تو قرآن کریم کی اتنی طاقت نہیں کہ ایک آیت پر کتنے فتنے میلوں دور بھاگ جائیں گے. یہ فتنوں کا دور ہے ایسے وقت میں, اور قرآن سے ثابت کیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ کا کلام ہے, آگے پیچھے سے فتنہ نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.